نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے، قل اے پیغمبر، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ تم چھپاؤ اپنے دلوں کے اندر، یعنی جو کچھ بھی چھپانا چاہو، او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ کی ذات جانتی ہے، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ بھی سب کچھ جو زمینوں میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہے ہیں، تمہاری کافروں کے ساتھ دوستی، محبت، چاہت، پیار، اگر اسے دل کے اندر رکھو تب بھی ہم اسے جانتے ہیں، اگر اسے ظاہر کر دو تب بھی ہم اسے جانتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہو یا ہم سے تم چھپا کر رکھ لو۔ اللہ کی ذات ہر اس چیز کو جانتی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی یہ بات تو تمہارے دل میں ہے یا تمہاری زبان پہ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر اس بات کو جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی چیز قدرت خداوندی سے باہر نہیں، کوئی چیز اللہ کے علم سے دور نہیں، اس لیے تمہارا یہ چھپانا یا ظاہر کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ ہم ان تمام قسم کے حالات سے جو مخفی رکھنے کے ہوں یا اسے ظاہر کرنے کے ہوں، ہمارے لیے یہ برابر ہے۔ فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ایک دن ایسا آئے گا تم پاؤ گے ہر ایک عمل، ہر ایک نفس ہر ایک عمل کو پائے گا جو کچھ اس نے اس دنیا میں کیا تھا، یعنی اس دن ہر بندہ اپنے ہر ایک عمل کو اپنے سامنے پائے گا، وہ اچھائی میں سے کیا ہوا ہو، وما عملت من سوء، اور وہ پائے گا جو اس نے برائی میں سے کیا ہوا ہو، یعنی کوئی بھی ایسا عمل جو اچھائی سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی بھی ایسا عمل جو برائی سے تعلق رکھتا ہو، وہ چھپے گا نہیں بلکہ وہ ظاہر ہوگا، وہ اس انسان کے سامنے آئے گا، اسے دکھایا جائے گا، وہ خود اسے پڑھے گا، چاہے وہ دنیا میں پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، وہ جو بھی ہوگا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، چاہے اس کے اندر اچھائی ہو، چاہے اس کے اندر برائی ہو، چاہے اس نے کوئی ایسے کام کیے ہوں جو اللہ کے پسندیدہ ہوں، یا ایسے کام کیے ہوں جس سے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہو، یا وہ ایسے ہوں کہ جس میں اس کے لیے کوئی پکڑ نہ ہو، ہر ایک عمل کا، ہر ایک حساب نامہ، ہر ایک قسم کا وہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، جسے وہ خود پڑھے گا۔ فرمایا اقرا کتابک، وہ اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھے گا، اس کے لیے کسی کو پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنے انسان کے لیے کافی ہوگا۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ہر نفس کے لیے اس کا حساب ہی کافی ہوگا، وہ خود اسے پڑھے گا، یہاں تک کہ جو عمل برے ہوں گے، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہ خواہش کرے گا، وہ ارادہ رکھے گا کہ میرے درمیان اور میرے ان برے اعمال کے درمیان اتنے دور کی مسافت ہو جائے
کہ ان کا میرے ساتھ تعلق ثابت نہ ہو، یہ میرے عمل نہ ہو، ان کی بدبو مجھے نہ آئے، ان کی خرابی میرے سامنے نہ ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ عمل اسی کے ہیں، وہ اسی کے سامنے ہوں گے، ان کو اس سے جدا یا علیحدہ نہیں کیا جائے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتے ہیں اپنی ذات سے، اپنے آپ سے، کہ تم لوگ سیدھے راستے پر آ جاؤ، اچھائی کے راستے پر آ جاؤ، صداقت کے راستے پر آ جاؤ۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں بالعباد، اپنے بندوں سے۔ اللہ کی ذات اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن انسان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، جو حکم دیا گیا اس پہ عمل نہیں کرتا، بلکہ اپنی من چاہی، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا ہم نے تمہیں دے دی اور سب کچھ بتا دیا، اس کے مطابق صحیح عمل کیا تو کامیابی تمہاری ہوگی، اگر غلط عمل کیا تو پھر ناکامی بھی تمہاری۔